الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں، اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا. تفسیر تعلیم القرآن. شان نزول. سرداران کفار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے جدا کر دیں تو ہم اسلام لے آئیں، اور ہمارے اسلام لانے سے خلق کثیر اسلام لے آئے گی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی جو اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں، اور وہ غریب ہیں. مزید فرمایا کہ تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں، اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا. اہم باتیں. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسا کہ یہاں ہوا. نمبر 2، اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے اگرچہ وہ فقراء ہوں، اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگرچہ وہ مالدار ہوں. نمبر 3، صبح و شام خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت افضل ہے. قرآن پاک میں بطور خاص صبح و شام کے ذکر کو کثرت سے بیان فرمایا ہے. درس. اس حکم میں قیامت تک کے مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ غافلوں، متکبروں، ریاکاروں، دنیا داروں کی نہ مانا کریں، اور ان کے مال و دولت پر نظریں نہ جمائیں، بلکہ مخلص، صالح، غرباء و مسکین کے ساتھ تعلق رکھیں اور انہی کی اطاعت کیا کریں. دنیا کی محبت میں گرفتار مالداروں کی بات ماننا دین کو برباد کر دیتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مال اور مالدار فی نفس ہی نہ برے ہیں اور نہ اچھے، بلکہ مال کا غلط استعمال اور ایسے مالدار برے ہیں، اور چونکہ مالدار عموماً نفس پرستی میں پڑ جاتے ہیں اسی لیے ان کی عمومی مذمت بیان کی جاتی ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہیں، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا،
جو ان کے منہ کو بھون دے گا، کیا ہی برا پینا، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہیں اور حق و باطل ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا میں تو مسلمانوں کو ان کی غربت کے باعث تمہاری دلجوئی کے لیے اپنی مجلس مبارک سے جدا نہیں کروں گا۔ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، اور خود ہی اپنا انجام سوچ اور سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس کی شدت سے پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہی برا پینا ہے اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اہم بات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، وہ روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا پانی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا تو منہ کی کھال اس سے جل کر گر پڑے گی۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ پگھلایا ہوا رانگ اور پیتل ہے۔ درس، آیت میں ہر اس مسلمان کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے جو ظلم اور گناہ کرنے میں مصروف ہے، اسے اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرنا اور نیک اعمال میں مصروف ہو جانا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد کا سفر انتہائی طویل ہے۔ جہنم کی گرمی بڑی شدید ہے، اہل جہنم کا پانی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور جہنمیوں کی پیپ ہے، اور جہنم کی قید بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھنے اور اس کی تفاسیر کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور ہم سب کے قلوب و اذہان کو، سینوں کو قرآن کریم کے نور سے مزین فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔